السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. سامعین و ناظرین، غیر مقلدین جب کسی چیز کو ثابت کرنے پہ آتے ہیں تو بڑی عجیب یعنی ان کا عجیب طریقہ کار ہے، اور وہ کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ پھر سارے اصول اور سارے قوانین، یا کیا کہتے ہیں، یعنی ان کے جو بنیادی اصول ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. وہ یعنی بالکل اپنی منچاہی کے مطابق اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ چیز ثابت ہے. اچھا، یہ ویڈیو آپ پوری ضرور دیکھیے گا تاکہ جو بات میں کہنا اور سمجھانا چاہتا ہوں وہ ہم سب کو سمجھ میں آ جائے کہ بھی بات کیا ہے اور غیر مقلدین کیا یعنی کہاں تک پہنچ چکے ہیں. اچھا، اس میں ایک بات یاد رکھیے کہ رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی صاحب، کہ غیر مقلد کیا ہے، اس کے متعلق دو مختلف باتیں بتائی ہیں رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی صاحب نے. ایک یہ بتائی کہ بھئی غیر مقلد اسے کہتے ہیں کہ امام کھڑا ہے اور مقتدی پیچھے کھڑے ہیں، امام نماز پڑھا رہا ہے، مقتدی پیچھے نماز رہے ہیں. اب یہ تو امام ہو گیا، یہ مقتدی ہو گئے. اب تیسرا ایسا بندہ آتا ہے جو نہ امام ہے اور نہ ہی مقتدی بنتا ہے. اب امام کو بھی برا بھلا کہہ رہا ہے اور مقتدیوں کو بھی برا بھلا کہہ رہا ہے، یعنی نہ خود امام بننے کی اس میں اہلیت و حیثیت ہے، نہ ہی مقتدیوں کے ساتھ کھڑا ہو کر باجماعت نماز پڑھتا ہے، اور امام کو برا بھلا کہتا ہے، مقتدیوں پر بھی اعتراضات کرتا ہے. یہ غیر مقلد، اس کو غیر مقلد کہتے ہیں. اور دوسری مثال دی، دوسری تعریف، یوں سمجھیں دوسرے انداز سے جو تعریف کی غیر مقلد کی، وہ یہ بتائی کہ غیر مقلد اسے کہتے ہیں جو اپنی بات پر بھی نہ ٹھہرے. کسے غیر مقلد کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں جو اپنی بات پر بھی نہ ٹھہرے. ہاں بھئی، جو دن رات کہے کہ ہم قرآن و حدیث کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے، نہیں اختیار کرتے، دلیل ہی نہیں سمجھتے، ہم قرآن سنائیں گے، احادیث سنائیں گے، قرآن سے مسئلہ اخذ کریں گے، احادیث سے مسئلہ اخذ کریں گے، بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، یعنی سیاستائی کتب اور ذخیرہ احادیث سے مسائل سنائیں گے، وہاں سے لیں گے، کسی اور چیز کو اختیار نہیں کریں گے. یہی طریقہ کار، یہی ان کا دعویٰ ہے نا، یہ کہتے. لیکن سینے پر ہاتھ باندھنا، اب سینے کے ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں ان کے دلائل بہت ہی ملتے ہی نہیں ان کے ہاں. اب بخاری تو بالکل بخاری کا تو نام ہی نہیں لیتے. اب خود امام بخاری کیسے پڑھتے تھے وہ تو غیر مقلد ہی بتائیں گے. اب بخاری کا تو وہاں نہیں نام لیتے، لیکن مسئلہ یہ ان کے پاس ایسا مضبوط عمل نہیں ملتا. اچھا، اسی سینے پر ہاتھ باندھنے کے متعلق عرب علماء میں سے ایک عالم نے نا، وہ جو یہ سیدھی بات کہتی کہ یہ تو یہود کا طریقہ ہے. آپ سنیں اسے. وأما وضع اليدين على الصدر فمكروه لا شك فيه، والدليل على كراهته أن الحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يمناه على يسراه على صدره أنكره الأئمة كأحمد وغيره. وعلى فرض تسليم صحة الحديث وقبوله فنقول إن المراد بالصدر هنا ما قابل الظهر، وليس المراد بالصدر ما قابل البطن، فيكون المراد بالصدر أي ما دون الصدر. ولذلك وردت عن السلف كراهية وضع اليدين على الصدر، قالوا لأن الذي يصلي وقد وضع يديه على صدره هي صلاة اليهود، فالسنة أن يكون دون الصدر، وأكمل السنة أن يكون تحت السرة. اچھا، یہاں تو یہ بتائے گا کہ یہ یہود کا طریقہ ہے، یہ خلاف سنت ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے جو سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں. لیکن غیر مقلد کو سینے پر ہاتھ باندھنا یہ عمل ثابت کرنا ہے. اب ثابت کرنا ہے، کہاں سے ثابت کرنا ہے؟ اب دیکھیں، ثابت کرنے کے لیے یہ وہ بندہ ہے، یعنی یہ وہ غیر مقلد ہے جو قرآن و حدیث کا دعوے دار ہے اور قرآن و حدیث کے علاوہ کسی چیز کو ماننے والا نہیں ہے. لیکن اب ضرورت پڑ گئی نا، اب ضرورت پڑ گئی، یہ ثابت کرے گا. کہاں سے ثابت کرے گا؟ کہیں سے تو کرے گا نا. پھر جہاں بھی آ جائے، اب قرآن و حدیث کی یعنی وہ قید نہیں رہی کہ صرف قرآن و حدیث. اب یہ آزاد ہو گیا، اور آزاد ہو کر کہاں جا کر پہنچا ہے کہ ہندوؤں کے پاس جا کر پہنچا ہے، اور ہندوؤں سے دلیل لے رہا ہے سینے پر ہاتھ باندھنے. آپ سن لیجئے. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے کرشن جی کو اہل حدیث بھی اس نے ثابت کر دیا ہے. ہردیا نمہ ہے ارجن، جب ایشور کی پوجا کرنے کے لیے کھڑے ہو تو اپنے دونوں ہاتھوں کو ہردے سینے پر رکھ لو. لگتا ہے کرشن جی بھی اہل حدیث تھے، ایسا محسوس ہو رہا ہے. سینے پہ رکھ لو
हिंदू भाई हमेशा याद रखिए, सीने ही पे हाथ रखते हैं कि नहीं रखते? पूजा करते तो ऐसे रखते हैं, हम लोग ऐसे रखते हैं, लेकिन रखेंगे सीने पर। क्यों? उनके धर्म में भी लिखा है हृदय, सीने पर, क्योंकि भक्ति पूजा दिल से होती है, कोई भी पूजा पेट से नहीं होती। अब पेट के लिए लोग करने लगे हैं, वो अलग बात है। تو ناظرین اکرام، یہ ہیں جرجیس انصاری صاحب جو خود سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، اس کے دلائل تلاش کرتے کرتے ہندوؤں کے در پر جا کر پہنچے ہیں اور وہاں سے دلیل لے کر لائے ہیں کہ بھائی سینے پر ہاتھ باندھنے چاہیے۔ دیکھیں یہ پوجا کرتے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، اب امت کو دلائل کہاں سے دیے جا رہے ہیں؟ ہندوؤں کے افعال سے، ہندوؤں کے اعمال سے۔ یہ ہے یہ غیر مقلدین کا طریقہ، اور خوش ہو کر کہہ رہے ہیں کرشن جی بھی لگتا ہے اہل حدیث تھے۔ تو بھائی تمہارے کوئی اس طرح کے اہل حدیث جن کو تم اہل حدیث مانتے ہو، تو ہمارے علماء اس طرح کے لوگوں کو اہل حدیث نہیں مانتے۔ اہل حدیث ہمارے علماء محدثین کی جماعت کو کہتے ہیں جو واقعتاً اہل حدیث ہیں، اور وہ بندہ جس کو حدیث کی تعریف بھی نہ آتی ہو، یہ بھی پتہ نہیں ہو کہ قرآن و حدیث میں فرق کیا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلوائے اور بڑے بڑے دعوے کرے اور علماء کو برا بھلا کہے، علماء تو کیا بلکہ ائمہ مجتہدین پر بھی سب و شتم کرے، ایسے بندے کو ہم اہل الحدیث نہیں مانتے۔ وہ ایک قسم کا پرلے درجے کا غیر مقلد ہے جسے کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔